یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمارے خاندان کا خاص الخاص عمل ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو روحانی علاج کرتے ہیں، کہ جو آگ کے قریب بیٹھتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ رجت کو بھی کاٹتا ہے یہ عمل، کہ جن کو رجت پہلے کی ہوئی ہو اس کو کاٹ دیتا ہے. اور اس کے پڑھنے والے کو رجت نہیں ہوتی، رجعت نہیں ہوگی، رجعت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں. اور جو اللہ کی پناہ میں ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو ہو سکتی ہے؟ نہیں. ہرگز نہیں ہو سکتی. تو بے خوف و خطر آپ اس کو یاد کریں، اور یاد کر کر اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور کسی کو نہ بتائیں کہ آپ یہ عمل پڑھتے ہیں. اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز ہے. یہ عمل ہر کسی کو نہیں بتاؤ، تم نہیں بتاؤ ہر کسی کو، صحیح، کیونکہ تم اس کے عامل نہیں ہو، تم نے اس پہ ریاضت نہیں کی. اب ایسا نہ جیسے میں نے تعلیم کیا، اب کوئی میرا شاگرد ہے، اس کا اپنا کوئی چینل ہے، اپنی کلاس دیتا ہے، اس نے ٹھک کر کے یہ لوگوں کو بتانے شروع کر دی، اجازت دینے شروع کر دی. صحیح، یہ منع کر رہا ہوں میں. صحیح. یہ عام تعلیم کے لیے یہ عام تعلیم کے لیے عمل نہیں ہے. یہ صحیح، یہ خاص ہے. پہلے خود کرو، خود ریاضت کرو، خود مشاہدے کرو، اس کے بعد جب اس قابل ہو پھر اپنے کسی شاگرد کو تیار کرنا. یہاں تو 40 دن کے بعد لوگوں کے شاگرد بننے شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ. میرا مرید تھا، وہ آیا، اس نے مجھ سے بیعت لی، صحیح. اور بیعت لینے کا مجھ سے پوچھا حضرت میں کیا کروں. میں نے اس کو بسم اللہ کا عمل بتایا. وہ چلا گیا. 40 دن کے بعد اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر آیا. میں نے کہا کون ہے یہ؟ کہہ رہے میرے شاگرد ہیں، میں ان کو کرانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے اس کے شاگردوں کے سامنے تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے ان کو اجازت دے کے ان کو بھیجا. میں نے کہا پھر تنہائی میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پہلے تو خود تو کر لے. سبحان اللہ. کیا خود تو کر لو. کہہ رہا 20 چھوڑ کر آیا ہوں گھر پہ. 20 گھر چھوڑ کے آؤں، 20 ساتھ لے کر آؤں. ہاں، ایک ساتھ نہیں لا سکتا نا، رش لگ جائے گا یہاں پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ اس اپنے علاقے کا پنچایتی تھا، بڑا تھا، اللہ اکبر. اور تھا وہ سندھی. نام نہیں لیجیے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لیکن اس کو 40 دن میں اتنا فائدہ ہوا. صحیح. لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اپنے نصاب پورے کرو، سبحان ان کو اجازت دو، ان کو بٹھا لو تاکہ یہ اپنے سے اپنے ورد میں رکھیں. سبحان اللہ. ابھی ان کو تیار نہیں کرو، پہلے اپنا برتن پکا کرو تاکہ بانٹ سکو. اب جو لوگ اس چکر میں لگ جاتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، نکالو اس کو، دوسروں کو بتاؤ. صحیح. خود اجازت نہ دو، پہلے اپنے برتن کو پکا کرو. جب تمہارا برتن مضبوط ہو جائے، تمہارا برتن کشادہ ہو جائے، جب تمہارے برتن فل بھر جائے، پھر تم اس میں سے بانٹنا شروع کرو. اور جب لوگ شروع میں ہی بانٹنے شروع کر دیتے ہیں تو برتن ٹوٹ جاتا ہے. کچا برتن کبھی کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں. ہمارے برتن کو پکا کرنے میں 5 سال لگے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، لو آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی سے ہوا میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ابھی تو شہرت نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. طریقہ ارشاد فرما دیتا ہوں. اچھا، اس کو سب سے پہلا یہ کرنا ہے کہ 11 مرتبہ 11 دن تک یہ پڑھنا ہے. جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے شاگرد ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ 11 مرتبہ 11 دن پڑھیں گے، اس کو یاد ہو جائے گا عمل. 11 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں. اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، اس کو صرف یاد کرنے کے لیے ہے. یاد بھی ہو جائے گا آپ کو، اور یہ عمل آپ اپنے مقصد کے لیے اپنے لیے پڑھ سکتے ہو، کر سکتے ہو. لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے
پھر آپ نے میدان میں اترنا پڑے گا. یہاں ایک یہ جو 11 مرتبہ 11 دن تک کا یہ سب پڑھ یہ سکتے سب کے لیے ہیں؟ وہ عام اجازت ہے. عام اجازت 11 مرتبہ کی. صحیح. اب اگلے 11 سے 12 نہ ہو. صحیح. اب اگلے سٹیپ پہ جب آئیں گے اب اجازت لے کے چلنا شروع اب کریں گے. اجازت لے کے میدان میں اترو. صحیح. میرے وہ لوگ کہ جو قدم بقدم ساتھ ہیں، میں ان کو یاد دلاتا ہوں اپنے ہر محفل میں کہ قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پھر وہ میدان میں اتریں گے. پھر وہ 40 روز کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا مخصوص کریں گے، لمیٹڈ کریں گے، اپنے آپ کو سمیٹیں گے. سمیٹیں گے کس چیز سے؟ فالتو اٹھک بیٹھک سے، فالتو گفتگو سے، فضولیات سے، وقت کے ضیاع سے، دنیاوی خواہشات سے جس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو سمیٹیں گے. اور پھر جب سمیٹ لیں گے تو اسی عمل کو ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ 111 مرتبہ روز 40 روز مکمل کریں گے. کتنی مرتبہ؟ 40 روز 111 مرتبہ. کتنے دن تک؟ 40 ڈیز. 40 ڈیز تک. جب 40 ڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کی ایک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک زکوٰۃ ادا ہو گئی. ہمارے ایک پیر بھائی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آمین. اور ڈاکٹر صاحب تھے وہ، اور ٹی وی اینکر بڑے مشہور تھے، ٹی وی چینل سے بڑے پروگرام ہوتے تھے ان کو. تو میرے سامنے میرے مرشد نے ان کو یہ عمل کرایا تھا. جی ہاں، ان کو یہ عمل کرایا تھا. صحیح. اور وہ اس سے باقاعدہ کام لیتے تھے. اور میرے سامنے ہی تقریباً 3-4 لوگوں کو اور دیا تھا یہ عمل. صحیح. اور یہی ترتیب و طریقہ کار تعلیم کیا تھا. اور جب ہم نے کیا تو ہم نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ کیا. میری بیاض سے لکھا ہے نا، کل ہم بات کر رہے تھے، میری بیاض تھی نا، پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی بات. تو میں بیاض کھول رہا تھا تو یہ عمل میرے سامنے آیا. میں نے کہا شاہ صاحب یہ دیکھیں یہ عمل کیسا ہے، یہ عمل لوگوں کو تعلیم کرے. آپ نے کیا بولا؟ یہ تو بہت زبردست عمل ہے، آپ نے اس کو کیوں چھپایا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر اس عمل کو میں نے بچے کو کہا کہ یہ عمل کو لکھو اور میں ترتیب بتاتا ہوں. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی. 111 مرتبہ 40 روز جب آپ کے مکمل ہو جائیں، پھر اس کی دوسری ترتیب سمجھ لیں. پھر 121 مرتبہ 44 دن تک پڑھنا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھنا، دن کی کیلکولیشن اور پڑھائی کی کیلکولیشن فکس رکھیے گا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کیجیے گا. اگر غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی دانہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، نیند کی وجہ سے ہو جائے یا بھولنے کی وجہ سے ہو جائے تو اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے. لیکن اپنے آنکھیں، اپنے دماغ، اپنے کان کھول کر یہ عمل کریں. مطلب دانستہ غلطی نہ کریں. دانستہ غلطی نہ کرے. اور جب عمل کرے تو صرف عمل مکمل کر کے ہی اپنے دسترخوان، اپنے اسے جائے نماز سے اٹھے. صحیح. جو نماز کی جگہ ہے، جو اس کی پڑھائی کی جگہ ہے، وہ وہاں سے اپنا عمل مکمل کر کے اٹھے. اور اس دوران کسی سے گفتگو نہ کرے، بچوں سے بات نہ کرے، بچوں کو اپنے کمرے سے دور کر دے. صحیح. مطلب وہ گھر میں خود ہو، ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ جہاں لوگ گھومتے پھرتے ہوں. لوگ گھومتے پھرتے ہو. جب یہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا، پھر میں سے زکوٰۃ کبیر کے لیے آپ کو بٹھا کے آپ کو مکمل کروں گا. حضور وہ بعض ائمہ بھی ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھتے ہیں. ہاں، تو مسجد میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ بیٹھا جا سکتا ہے مسجد میں. تو کوئی تنگ نہ کرے بس. ہاں، اور کوئی تنگ نہ کرے، بار بار بولنے کا موقع نہ ملے. صحیح. اور اگر کسی کو اس دوران حاجت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کرے گا جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون 3 دفعہ پڑھ کے اٹھ جائے گا، وضو کرے گا اور پھر دوبارہ شروع کر دے گا. سبحان اللہ. مطلب یہ آپ مطلب 11 مرتبہ 11 دن تک اس کے لیے عام اجازت ہے، اور بقیہ کو رابطہ کرنا ہوگا پھر وہ اجازت لے کے کریں گے. صحیح. بنا اجازت کوشش کریں نہ کریں، اجازت لے کر کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کے پھر تو استعمال بتانے کی ضرورت پڑے گی نہیں، جو بس پڑے گا سب کچھ خود ہی ہو جائے گا. سر میں اس کو اس سیف کو، اس تلوار کو میں چلانا بھی سکھاؤں گا.
اس کے لیے مزید نشستیں درکار ہوں گی، وہ آپ یاد رکھیں گے، آپ یاد دلائیں گے سبحان اللہ، تو ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ ایک ہی نشست میں اتنا زیادہ اب دیکھیں نا، ابھی ہماری صرف اس کے بارے میں بتایا ہے اور عمل کے بتایا ہے، اور میرے خیال سے ہمارا شاید ٹائم پورا ہو گیا۔ جی میں تقریباً 3-4 دن سے یہ سوالات لکھ کے گھوم رہا ہوں۔ نہیں، آپ سوال پوچھ لیں اپنے بھائی، پوچھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جو ہے وہ تہجد کا خاص طریقہ تعلیم فرما دیں۔ تہجد کی نماز کا خاص طریقہ مداریہ خاندان اور بالخصوص یہ طریقہ نظامیہ خاندان کا ہے۔ ہمارے پاس مداریہ خاندان سے بھی اس کی اجازت ہے اور نظامیہ خاندان سے بھی اس کی اجازت ہے، اور بالخصوص حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کے 10 خلیفہ تھے، ایسے تھے کہ جو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے نا، ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے تھے، اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، جو صاحب دعوات تھے، سبحان اللہ، اور مستجاب الدعوات بھی تھے۔ بالکل۔ سبحان اللہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ان 10 لوگوں کو یہ نماز کا طریقہ عطا کیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس نماز ہی کی برکت سے ان کی تمام دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، تہجد کی نماز کی ایک بڑی روحانیت ہے، ایک بڑی اپنی کیفیت ہے اس کی، سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ بڑی لاڈلی عبادت ہے۔ بڑی لاڈلی عبادت ہے، اور بالخصوص وہ طریقہ جو بزرگوں کے سینوں سے نکلا ہے، سبحان اللہ، وہ طریقے میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں۔ میں شاید پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا تھا، بتایا تھا، لیکن اور رمضان میں اگر تہجد کی نماز اس انداز سے کریں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ نے 12 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے 6 سلام کے ساتھ، کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل، منہ میرا کعبہ شریف کے واسطے اللہ کے اللہ اکبر، آپ نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر 1 رکعت مکمل کر دیا۔ پھر دوسری رکعت میں 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 2 رکعت مکمل ہو گئی، سلام پھیر لیا آپ نے، دعا مانگے یا اٹھ جائیں، پھر آپ نے نیت کری، پھر آپ نے تیسری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں 4 بار پڑھنا ہے، پانچویں رکعت میں 5 بار پڑھنا ہے، چھٹی رکعت میں 6 بار پڑھنا ہے، ساتویں رکعت میں 7 بار، آٹھویں رکعت میں 8 بار، 9ویں رکعت میں 9 بار، 10ویں رکعت میں 10 بار، 11ویں میں 11واں بار، 12ویں میں 12 بار سورہ اخلاص اس ترتیب سے پڑھی جائے گی روزانہ۔ یہ پوری آپ کی 12 رکعت ہو جائیں گی، یعنی کہ 6 نوافل ہو گئے آپ کے، 2 کر کے پڑھیں گے نا تو 6 ہی تو ہوں گے، 12 رکعت ہو گئی، 6 سلام ہوں گے، رکعتیں 12 ہی ہاں 6 سلام ہو گئے، رکعتیں 12 ہو گئی۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اس ترتیب سے پڑھیں اور پھر دعا کریں، اور اس کے بعد سورہ مزمل شریف ضرور پڑھیں۔ اچھا، جب میں اس عبادت کا اہتمام کرتا ہوں نا، یہ میں پڑھتا تھا، کثرت سے پڑھتا تھا، یہی طریقہ میرا، یہی میرا معمول تھا، سبحان اللہ، اور سالوں میرا معمول رہا ہے یہ۔ میں ہر 2 رکعت کے بعد سورہ مزمل شریف 1 بار پڑھتا تھا، سبحان اللہ، ہر 2 رکعت کے بعد 1 بار سورہ مزمل شریف پڑھتا تھا۔ اس وقت ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آج سے تقریباً یہ بات اگر میں بولوں تو 20 سال پرانی ہے، 20-22 سال، یہ میرا معمول تھا۔ تو اس کی بڑی برکتیں میں نے دیکھی ہیں، بڑے فضیلت، بڑے فضائل میں نے اس کے دیکھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کی برکتیں سمیٹیں۔ اچھا، پہلی تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پہ لے کے جانا ہے۔ جب 15 تاریخ لگے اس کے بعد آپ نے اس کو اتارنا ہے، یعنی کہ جیسے چاند چڑھے گا آپ نے چڑھانا ہے، جیسے چاند اترے گا آپ نے اس کو اتارنا ہے۔ یہ مکمل 1 مہینے کا کورس، آپ یہ 1 مہینے کا کورس کر لیں۔ اچھا، اتاریں گے کیسے؟ پہلی رکعت میں آپ نے 12 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تیسری میں 10 بار، چوتھی میں 9 بار، پھر 8 7 6 5 4 3 2، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ 15 چاند کی 15 تاریخ کے بعد آپ نے اتارنا ہے اور پہلی تاریخ سے چڑھانا ہے۔
آج 10واں روزہ ہے نا تو ابھی آپ چڑھیں گے اوپر کی طرف, اور جب 15واں روزہ ہو جائے اس کے بعد آپ اترنا شروع کریں گے. ابھی ہمارے پاس تقریباً 21 دن موجود ہیں. 21 دن میں آپ اس کی برکات, اس کے فیوضات لے جائیں, سمیٹ لیں اپنے دامن میں. اور پھر مجھے اور میرے بزرگوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کی دعا مقبول بارگاہ ہوگی اس نماز کی برکت سے. سبحان اللہ, اللہ بہت فضل فرمائے, بہترین ماشاء اللہ. حضور خیر ایک بھائی کافی ہول سیل پر انہوں نے جو ہے کمنٹس کیے ہیں کہ سورہ قریش پر بھی ایک ایپیسوڈ بنا دیں, تو ابھی میرے خیال سے ابھی کمنٹ کرنا بند کر دیں گے کہ اچھا سورہ قریش کے اوپر نا ایک آدھ ایپیسوڈ ہم سورہ قریش پہ لے آئیں گے. ہمیں تو لانا ہے سبحان اللہ. سورہ قریش پہ. سورہ قریش تو ہماری جان ہے, سبحان اللہ, ہماری شان ہے, سبحان ہماری پہچان ہے, سبحان اللہ, ہمارا لشکر ہے, ہمارا کارواں ہے. الحمدللہ الحمدللہ, تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ پیمانہ لبریز ہو رہا ہے نا, لوگوں سے انتظار میں کہ کب آئیں گے. حضور یہ بہت جلد غصہ آ جانے کا کوئی علاج ارشاد فرمائیے. درود شریف. جب کبھی غصہ آئے تو کوشش کریں درود شریف پڑھیں. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, جی بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, نہیں لیٹ جائیں, تھوڑا سا صبر کر لیں, نہیں تو وضو کر لیں. مطلب ریلیکس ہونے کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کریں. اور غصے کو ریلیکس سب سے زیادہ وضو اور درود شریف کرتا ہے. سبحان اللہ. بہن بھائیوں کی محبت اور بھائی سے بھائی کی محبت کو نظر نہ لگے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. محبت کے لیے خاص کر بھائیوں کی محبت کے لیے اسم یا ودود ہو. یا ودود. ہاں, اسم یا ودود ہو 1000 بار پڑھنا, اور کسی میٹھی چیز میں الائچی میں دم کر کے بھائیوں کو دونوں کو کھلا دینا. یہ تو ہو گئی محبت قائم. ہاں, اب اس محبت کو نظر نہ لگے. اس کے ساتھ سورہ قلم کی آخری آیت, آخری 2 آیتیں, آخری 2 آیتیں وہیں یقاد الذین والی. سبحان اللہ. 51 اور 52. 51 اور 52. یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کے الائچی پہ دم کر کے کھلا دیں. مجالے کے بھائیوں کو نظر لگ گیا, سبحان اللہ, کیونکہ یہ آیتیں نازل ہوئی نظر کی وجہ سے تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی. حضور تو نظر کی تیزی کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے. آنکھوں کی نظر کی تیزی کے لیے, جی بینائی کی, بینائی کے لیے. جی جی جی, کئی لوگ نظر کو تیزی سمجھ لیں. صحیح. سبحان ہاں, اللہ. تو اس کے لیے سورہ رحمان. سورہ رحمان. سورہ رحمان اس طرح پڑھیں کہ جب سورہ رحمان پڑھیں گے, جب فبی اعلیٰ ربی کو ماتو قذبان پہ آئیں گے تو 3 دفعہ پڑھیں گے. فبی اعلیٰ ربکما تکذبان, یہ 3 دفعہ, ہر دفعہ میں 3 دفعہ پڑھیں گے. صحیح. کیا ہر مرتبہ میں 3 مرتبہ پڑھ لیں. ہر مرتبہ میں 3 مرتبہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. اور کسی چیز اگر وہ آنکھوں میں کوئی ڈراپ ڈالتے ہیں تو اس میں دم کر دیں. ہر گلاب ڈالتے ہیں, ہر گلاب میں دم کر دیں. آئی بس میں پانی دم کر کے دے دیں یا اس پہ دم کر دیں. کمال کا اثر رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ رحمان. اور ایک عمل اور ہے, وہ چشتیہ خاندان کا ہے آنکھوں کی تیزی کے لیے. جو شخص سورہ عصر کے بعد 3 مرتبہ یا کم سے کم 1 مرتبہ سورہ نبا پڑھتا ہے, سورہ نبا 30ویں پارہ کی صحیح یہاں سے شروع ہوتا ہے, 1 بار پڑھتا ہے یا 3 بار پڑھتا ہے, وہ کبھی بھی آنکھوں کی بینائی سے محروم نہیں ہوگا, چاہے اس کی عمر 200 سال ہو جائے. یہ اس کی برکت ہے سورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ نبا پڑھنی ہے, 1 بار سورہ نبا پڑھنا ہے. اور جن کی آنکھیں متاثر ہو چکی ہیں ان کے لیے, جن کو آنکھوں کے موذی امراض ہو چکے ہیں ان کے لیے بینائی تک لوٹا دیتی ہے. سبحان اللہ. اس کی سبحان کثرت. اللہ. لیکن آپ نے ابھی 1 مرتبہ کا فرمایا. 1 مرتبہ عام پڑھیں. اور جو لوگ کسی بیماری کی شدت میں مبتلا ہیں, صحیح, کسی بیماری کی شدت میں مبتلا ہیں, تو 7 مرتبہ سورہ نبا پڑھ کے اس کے دواؤں میں دم کر کے پلانا شروع کریں یا آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں. پھر اس صورت کا کمال دیکھیں. کمال دیکھیں. سبحان اللہ. اگر جو بندہ نابینا ہو نا, جی پیدائشی نابینا ہو, اگر وہ سورہ نبا یاد کر کے پڑھنا شروع کر دے تو اس کی باطنی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مطلب بصارت نہیں ہے, بصیرت آ جائے گی. ہاں,
بصارت نہیں ہے، بصیرت روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء کیونکہ اللہ. سورہ نبا کا بہت گہرا تعلق ہے ہماری آنکھوں سے. کبھی اس کی تفسیر میں بیان کروں گا، بات کروں گا اس پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ. اچھا بچیوں مجھے میں حضور نے، میرے مرشد نے 70 مرتبہ پڑھنے کو بتائی تھی سورہ نبا. سورہ نبا. سبحان اللہ. اور شاید غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے 70 دن تک پڑھی تھی، جیسے کم و بیش اوپر نیچے پڑھی. سبحان اللہ. اس کا میں نے چلا کیا تھا پورا. تو آپ کو چشمہ تو نہیں لگا نا؟ نہیں، میں نے چشمے کے لیے نہیں پڑھی تھی، آنکھوں کے لیے نہیں پڑھی تھی، مطلب بصیرت کے لیے پڑھی تھی. اب وہ روحانی بصیرت کے لیے. ظاہری میں تو ابھی بھی مجھے قریب کا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ مطالعے کی عادت میں، مطالعے کی عادت کی وجہ سے. مطالعہ تو بہت ضروری ہے. تو حضور اگلا سوال کروں؟ جیسے آپ کا دل چاہے. سبحان اللہ. حضور خیر 2 سوال اور بس، پھر اس کے بعد ذکر فکر ختم ہمارا. فکر تو چلتا رہے گا لیکن آج کی نشست کا ذکر کی طرف بڑھیں گے. اچھا آج کل کی بچیوں میں کمزوری کی وجہ اور علاج بتا دیجیے. آج کی دور میں بچوں کی کمزوری کی وجہ باہر کے کھانے، فاسٹ فوڈ، کچھ بھی ہو. اچھا ویسے باہر سے فاسٹ فوڈ ہی آتا ہے؟ فاسٹ فوڈ ہی آتا ہے. جو میری بہنیں باہر کے کھانا زیادہ کھاتے ہیں نا، وہ ہمیشہ تمہیں کمزور ملیں گے اندرونی حالت میں، کیونکہ ناقص خوراک ہے، ناقص غذائیں ہیں. اب باہر جو کھانے بنتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے وہ کس انداز سے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، بنانے والا کون ہے، مسالے ڈالنے والے کون سے مسالے ڈالیں. ہم اگر بازار میں جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ہلدی پیسی بھی دیکھتے ہیں تو آدھی مٹی اڑی ہوتی ہے، اس میں سے سونف اٹھاتے ہیں، سونف جھاڑ لیں آدھی مٹی اڑی ہوتی ہے. اب بازار میں جو بنانے والے ہیں وہ تمہیں جھاڑ کے صاف ستھرا کر کے تھوڑی بنا کے دیں گے. صحیح. ایک وجہ باہر کا کھانا ہے، اور دوسری وجہ کہ کھانا وقت پہ نہیں کھانا، کھانا وقت پر نہ کھانا. ہاں سبحان اللہ. بے ٹائم کھانا. بے ٹائم کھانا ہمارے معدے کو ڈسٹرب کرتا ہے، صحیح، ہمارے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور بچیوں میں خیر ایک وجہ جو کمزوری کی ہے وہ لیکوریا بھی ہے. لیکوریا بھی ہے. لیکوریا پیدا ہونے کا سبب ہی یہی ہے، جسمانی کمزوری، فاسٹ فوڈ یا ایسا کوئی چیزیں، مطلب نوڈلز ہیں اور یہ نوڈلس ہیں، اسپیگیٹی ہیں. تو مجھے بھی نام یاد ہو گئے چائنیز کے تھوڑے تھوڑے. سبحان اللہ. ہاں یہ ورنہ میں شوق سے نہیں کھاتا چائنیز. الحمدللہ. ہاں سبحان اللہ. تو حضور خیر یہ اس کا کوئی علاج ارشاد فرمائیں. اس کا علاج سب سے بہترین یہ ہے کہ گوندے موچرس، گلے سپاری، کیکر کا گوندے کتیرا، یہ 3 چیزیں، اور پٹھانی لودھا، یہ پیس لیں ہم وزن. اور جتنا وزن بنتا ہے اتنا ہی صفو مصری کا بھی لائیں، اور پھر آدھا چمچہ صبح شام کھائیں. فائدہ مند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین ہے یہ لیکوریا کو بھی ختم کرتا ہے. صحیح. اور جسم کو بھی بہتر نشو و نما پہ لے کر آتا ہے، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے جسم کی نشو و نما نہیں ہو پاتی، ہڈیاں بھربری ہو جاتی ہیں، عجیب سا جسم لگتا ہے، شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، اور مطلب بہت چھوٹی عمر میں بھی بہت بڑا وجود ہو جاتا ہے. اس کے سبب یہی ہے. تو یہ پاؤڈر جو میں نے بتایا نا، یہ جسم کی نشو و نما کے لیے بھی ہے، کمزوری کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے، اور خوبصورتی کے لیے بھی ہے. یہ سبحان اللہ. یہ بچیوں کے لیے آپ نے بتایا؟ جی بچیوں کے لیے. تو بچوں اور بچیاں بچے سب یوز کر سکتے ہیں شاید. بچوں جی اچھا بچوں کو اعصابی کمزوری ہو تو جب بھی یہ چیزیں فائدہ کریں گی؟ بچوں میں نسخے میں کچھ تبدیلی ہوگی، جو سپاری اور ہاں وہ سپاری نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ تھوڑا سا اس کے مزاج الگ ہے. جی ہاں یہ صرف خواتین کے لیے ہیں، یہ بچیوں کے لیے ہیں. سبحان اللہ. اچھا بچیاں بھی وہ جو بالغ ہوں. اچھا مطلب کوئی 4 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی بچی کو دیکھ کے کمزور لگ رہی ہے، اس کو کھلانا شروع کر دو. حضور ایک نقطہ یہاں پر خیر بالکل آپ بیان کریں. حضور یہ والی دوا کس وقت کھانا منع ہے بچیوں کو؟ ہاں منع. آپ بیان کریں.
مطلب جو بھی حابس ادویات ہیں وہ وقت ادرار پر روک دی جاتی ہیں. بالکل، یعنی مطلب وہ ایام خاص میں جاری وہ ہوں. حابس دوائیں روکی جائیں گی، ورنہ وہ مطلب ماہواری بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لیکن اس سے اتنی ڈسٹرب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی احتیاط کی جائے تو بہتر ہے. صحیح. تو یہ دوا حابس ہے، لیکن حابس کی انتہا نہیں ہے. اچھا حضور خیر، یہ تو بچیوں کا معاملہ. بچے اور بچیاں دونوں جب اعصابی طور پر کمزور ہو رہے ہوں تو کوئی نسخہ آپ؟ بچیوں کے لیے تو بتا دیے. بچوں کے لیے تو ایک کام یہ کریں، عمر کے حساب سے 15 سال سے بڑے بچے ہوں نا، تو ایک آتا ہے بیخ بدارہ. بیخ بدارہ، بیخ بدارہ جڑ جی ہوتی ہے، جی وہ لے لیں. 50 گرام وہ لے لیں. 50 گرام ازغن لے لیں. 50 گرام اس میں بادام ملا لیں. ٹھیک ہے، اور اس کو پیس کر صفو بنا کے مچری ملا کے وہ کھلانا شروع کریں. سب سے بہتر ہے بچوں کو ڈرائی فروٹ کھلائیں. ڈرائی فروٹ، ہاں، یہ صفو بنا کے رکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. بچوں کی اگر چشمہ لگتا ہے، آنکھوں کی کمزوری ہے، تو اس میں سونف اور تل ڈالیں. شکر الحمد للہ، وہ ڈال دیں. سونف اور تل ڈال دیں، تلو ڈال دیں، انشاءاللہ فائدہ کرے گا. ہوگا انشاءاللہ. حضور خیر، ماشاءاللہ آج تو آپ نے کیا ہی پیارا ارشاد فرمایا. یہ سورہ فلق اور ناس کی روحانیت اور اس کی طاقت پر آپ نے بات کی، اور اس کے طریقے بھی ارشاد فرمائے، اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا. تو اب فکر تو ماشاءاللہ اب جو ہے وہ ذکر کی طرف. ذکر سے پہلے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، کوئی اپنے مسائل کے لیے جڑا ہے، جی کوئی ذکر کے لیے جڑا ہے، ٹھیک ہے نا، جی اور کوئی علاج کے لیے جڑا ہے، تو اسکرین پر نمبر موجود ہے. اگر کوئی سخارہ کروانا چاہے، اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، تو ہماری ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور حضور اس خیر، نمبر کو بھی معاملہ ایک یہ ہے کہ چونکہ عمل اتنی طوالت اختیار کر جاتا ہے، اور مطلب آپ کی گفتگو ہی ماشاءاللہ، تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کال کے حوالے سے ہمارا بڑے اصل پریشان ہیں. مقصد تو گفتگو ہے. سبحان اللہ. اگر ہم کال لیں تو ہم اتنی لمبی گفتگو نہیں کر سکتے. اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صرف کال لیں ہم، تو پھر ہم مختصر بات کر کے پھر کالیں لے لیتے ہیں. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. صحیح. تو وہ خیر ہونا چاہیے کہ جو ہے نا فکر بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور جو ہے نا گفتار بھی ہو، گفتگو چلے. سبحان اللہ. تو مطلب کچھ وقت کالز کے لیے بھی آپ اصل دے میں دیں. کال میں نا لوگ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے کوئی الگ سے نشست؟ کوئی الگ سے کوئی ایک دن نشست پوری لائف کال پہ لے لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مطلب یہ جو آپ کو شکایت رہتی ہے کہ حضرت سے بات نہیں ہوتی، تو خیر آپ ویب سائٹ پر جائیں، اور ویب سائٹ پر جا کر آپ www.drabdulwajidshazli.com یہ ویب سائٹ ہے. آپ اس پر جا کر اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، اپنے سوالات درج کروا سکتے ہیں، اور یہاں کا ایڈریس ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا یہ بھی، اور وقت اوقات سب کچھ یہاں آپ کو معلوم ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ کو کسی کے پاس یا کسی سے سفارش کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا حضرت سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ کروا دیں. تو وہ یہ جب اتنا آسان آپ کو پلیٹ فارم دیا گیا ہے، تو اس سے ضرور مستفیض ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اسی طرح فیض کا سلسلہ جاری رہے. اور اس کے علاوہ نیکی میں جو ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو وہ نیکی میں ساتھ دینے کے لیے اسی طرح ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں، اور نمبر آپ کے سامنے ہے، اس پر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور نیکی میں حصہ کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے. اب ذکر کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا
الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، 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 لا غالب إلا الله. سلطان ومالك النفوس نوره يضيء القلوب وذكره يشفي الصدور. هو الأول هو الآخر هو الظاهر والباطن بيده كل شيء وإليه المصير. هو القوي المتين هو المهيمن العزيز. سبحانك يا الله. سبحانك يا الله. يا رب العالمين. اللهم اجعل ذكرك نورا في قلوبنا وشفاء لصدورنا وقوة في أرواحنا. لا غالب إلا الله، لا
يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خیر ذکر تھا، اور ذکر میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو فیض ملتا ہے، سلسلے کا بھی فیض ملتا ہے، اور جو جس نیت سے اس ذکر میں شامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو ان کے گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے. اس ذکر میں مسائل حل ہوتے ہیں، اس میں علاج ہوتا ہے، اور اس میں ہی باطن کی آنکھ کھلتی ہے، اور کوئی ذکر کرتے کرتے اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے جو وہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، جو کشف چاہتا ہے. دل کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی حکم جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ بصیرت اس کی روشن ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بصیرت کو بھی روشن فرمائے. ایک مسئلہ ضرور عرض کرنا تھا کہ دیکھیں رمضان المبارک میں ہم اپنی فطرہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور دیگر جو ہم صدقات کا اضافہ کر دیتے ہیں. اس میں ایک نقطہ ضرور یاد رکھا کیجئے کہ زکوٰۃ سید کو نہیں لگتی، فطرہ سید کو نہیں لگتا، واجبی صدقات سید کو نہیں لگتے. تو اپنے مال میں سے سادات کا حصہ ضرور نکالا کیجئے کہ سادات کو جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ سادات بظاہر دنیاوی طور پر کمزور ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں.
آپ ان کی خدمت کیجئے۔ آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت کریں گے تو وہ حدیث یاد رکھیے گا کہ الا ومما تعالی حب اہل بیت جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ اور جو میری آل کی محبت میں اس دنیا سے گیا، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے مزار بنا دے گا، یعنی اس کی قبر پر ملائکہ حاضری دینے آیا کریں گے۔ تو آپ اپنے ان معاملات میں اپنے مال میں سے سادات کا حصہ ضرور نکالا کیجئے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی دیکھا بھی کہ وہ اپنے مال کا 5% حصہ سادات کے نام کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر ان کو نوازتا بھی ہے کہ وہ سادات کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکی کا سلسلہ ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ اس میں ضرور آپ اپنا حصہ ملائیں کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزر کر جاتا ہے سب کو برابر ثواب ملتا ہے۔ اب اجازت دیں گے ان دعاؤں کے ساتھ کہ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة محمد هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين
صل على نبي